میرے مولا مظلوم کربلا کو کہاں کہاں کتنی دیر لگی. سنیں شہزادی آپ کا پرسہ قبول فرمائیں. قبر اصغر کی بنانے میں، لیکن شرما کے نہ روئیے، قسمت سے یہ دن نصیب ہوئے ہیں پرسے کے. اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا اس مجلس میں. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. ہائے حسین غریب، یا غریب زہرا. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. ہر شہ کو ایک چاند چھپانے بہت دیر لگی. شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. سنیں اپنی ماں و بہنوں کی نظر کر رہا ہوں جن کی گودیوں میں شیر خوار بچے ہیں. خاص طور پہ ماں نے پوچھا میرے اصغر کو کہاں چھوڑا ہے. ماں نے پوچھا میرے اصغر کو کہاں چھوڑا ہے. ارے شہ کو یہ بات بتانے میں بہت دیر. اجرکم اللہ. شہ کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی. ہر شہ نے ہر لاش، شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن ہر لاش اکبر کی اٹھانے بہت دیر لگی. لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی. ہر ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی. اجرکم اللہ. آخری دو شعر سنے مصائب کے.
اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے شبیر. شرما کے نہیں رونا، جناب زہرا کو پرسہ دینے آیا ہے جو. اس قدر پیاس، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے شبیر. ارے شمر کو تیغ چلانے شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی. آخر شعر سنیے. اللہ آپ کو بازار شام کی زیارت نصیب کرے، دربار شام کی زیارت نصیب کرے. جس نے دیکھا ہے بازار اور دربار کا فاصلہ، یہ مصیبت کا شعر اس کی نظر. کچھ قدم دور، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر ارے پھر بھی شہزادی کو آنے میں، پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے وہ مرحومین کے جن کے اسامی مسلسل آپ کے سامنے دہرائے جاتے ہیں، بانی مجلس کے تمام مرحومین، ان کے والدین، ان کے عیسیٰ و اقربا جو دنیا سے گزر چکے ہیں، اور دیگر تمام مومنین و مومنات کے روح کو ایثار فرماتے ہیں. عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز، آیہ کریمہ کے ذیل میں مسلسل گفتگو کا شرف مل رہا ہے، اور آج اس کے اس مرحلے پر جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی ان آیات کریمہ میں مؤمنین کے انعام و اکرام اور مؤمنین کی عاقبت اور ان کے انجام کے متعلق جو بشارت دے رہا ہے وہ یہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور اپنے وجود کو اعمال صالحہ سے مزین کر لیا ہے، سجا لیا ہے، وہ خدا کی بہترین مخلوق ہیں، خیر البریہ ہیں، اور ان کی جزا یہ ہے رب کی طرف سے یا رب کے نزدیک کہ ان کے لیے جنات عدن ہے، پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر، وسیع و عریض، نعمتوں سے مالا مال، ایسی جنتیں کہ جہاں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں. ابدیت ان کا نصیب ہے جس کے بعد کوئی فنا نہیں ہے، اور خلود کی منزل ہے، پائیدار جنتیں ہیں. لیکن اس سے بڑی جزا یہ ہے، اور جو ہر انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ مرضی پروردگار.
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوں گے۔ اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دل میں خشیت پروردگار ہے، خوف الہی ہے۔ دیکھیں آیات کی تفسیر کہ جس کے سلسلے میں بہت زیادہ بے شمار روایتیں موجود ہیں، ایک ایک لفظ وہ ہے جس کے اوپر کافی طولانی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ خود لفظ ایمان کے اوپر کہ اگر اس کو عنوان بنایا جائے تو اس کے اندر اتنی عمق اور گہرائی ہے کہ انسان کی عمر ختم ہو جائے اور اس کی شرح مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود ایمان کے متعلق خود پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے جو ارشادات اور فرمودات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ سب سے پہلا مرحلہ انسان کی زندگی میں اسلام ہے، یعنی دین کو اختیار کر لینا، کلمہ توحید پڑھ لینا، نبی کی رسالت کا اقرار کر لینا، یہ انسان داخل ہو گیا ایمان میں، اسلام میں، دائرہ حصار میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ایمان کا مرحلہ ہے۔ یہ سب باتیں گزر چکی ہیں، اس میں آپ کا وقت میں صرف نہ کروں، لیکن ایک نئے انداز سے ایک مختصر ایک جملہ کہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، میرا جملہ نہیں ہے، میں نے اپنی زبان میں اردو میں بیان کیا تھا۔ اور وہ آیت کیا ہے کہ جب لوگ اسلام لے آئے، اور ایمان اور اسلام کا فرق یہیں سے پتہ چل جاتا ہے، اور جب اسلام لے آئے اور آنے کے بعد یعنی مسلمان ہو گئے ظاہری اعتبار سے، دیکھیں یہ نزاکت یہی ہے، یہیں پر ہے کہ جس کی طرف بار بار یہ میں گزارش کرتا ہوں، یا علماء کہتے ہیں کہ میں توجہ چاہتا ہوں، تو توجہ میں اپنے انداز بیان کی طرف نہیں چاہتا ہوں، توجہ وہ اہم وہ نکات ہیں کہ جس کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کی طرف پیغمبر اکرم نے یا قرآن نے اشارہ کیا ہے اور چاہا ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں۔ توجہ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب وہ لفظ کیا ہے جس کے میں نے کہا ظاہراً اسلام لے آئے، یعنی باطناً ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا تو لالچ کی بنا پر اسلام میں آئے ہیں اور یا تو ڈر کی بنا پر آئے ہیں، اور اسلام میں آنے کے بعد نہ کوئی عمل لالچ کی بنا پر قابل قبول ہے، نہ ڈر کی بنا پر قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم لالچ کی بنا پر آئے ہیں تو اس میں خلوص نہیں ہے، ہم نے عمل کیا ہے پروردگار کے لیے نہیں بلکہ اس لالچ کے تحت اس مال کو یا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کی لالچ دی گئی ہے، اور یا تو ڈر کے ذریعے سے کہ بھائی جان چلی جائے گی، گھر اجڑ جائے گا، بے عزت ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، لہذا اب جو عبادت ہو رہی ہے، چاہے دین قبول کرنا ہو، اسلام لانا ہو، ایمان لانا ہو، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، یا جو بھی ہو، جنگ میں پیر ٹکائے رہنا ہو، وہ اب خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ اس ڈر کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ بھی ایک کرم ہے پروردگار عالم کا، ایک لطف ہے، ایک احسان ہے کہ جو مزاج خالق مزاج بشر ہے، کہ جو جانتا ہے کہ اس کے نفس میں کتنی استطاعت ہے، کتنی گنجائش ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان ایسا ہے کہ جو حریص ہے، جو لالچی ہے، جو خائف ہے، خوف کرنے والا ہے، لہذا اس نے بھی اپنا خدا ہوتے ہوئے بھی اگر نہ جنت کی لالچ دیتا، نہ جہنم سے ڈراتا، تب بھی انسان کے اوپر واجب تھا کہ وہ عبودیت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی الوہیت کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اور پروردگار عالم اس کے اوپر اس کا مواخذہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ الگ سے ایک لطف ہے، ایک احسان ہے کہ اے میرے بندے، مجھے معلوم ہے تیری طبیعت کیا ہے، تیرا مزاج کیا ہے، چل میری عبادت کر لے، تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے سامنے جہنم بھی ہے۔ یعنی ایک وہ فطری جذبہ جو انسان کے اندر ہے، وہ لالچ بھی دلا دیا ہے، ڈرا بھی دیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ملے گا، نہیں کرو گے تو وہ ملے گا۔ لہذا یہ خوف، اور یہیں سے فرق ظاہر ہوتا ہے اولیاء الہی اور عام انسانوں میں، کہ عام انسان جب عبادت کرتے ہیں تو جنت کی لالچ میں کہ ہمیں لیے وہاں پر
سلسبیل ہے، کوثر ہے، تسنیم ہے، جنت کی بہاریں ہیں، حور و غلمان ہیں، میوہ بہشت ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، ابدیت ہے، خلود کی منزل ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان ذہن میں رکھ کے اور عبادت کرتا ہے اور بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے جنت عطا کر دے۔ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ یہ جو دعاؤں کے فقرے ہیں نماز مغرب کے تعقیبات میں یا دیگر تعقیبات میں دعاؤں میں کہ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، کہ ہم کو جنت میں داخل کر دے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس انسان کے لیے ہے کہ جس کی فکر محدود ہے، جس کی نظر اتنی محدود ہے کہ جنت سے آگے وہ دیکھ ہی نہیں پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل بیت ہوا کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اس لیے کہ جنت تو بنی ہی انہی کے صدقے میں ہے۔ وہ دعا یہ کرتے ہیں پروردگار مجھے اپنی مرضی دے دے، پروردگار مجھے تیری رضا چاہیے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، یہ مولا علی جو فرماتے ہیں کہ لنا علم وللجہال مال، کہ رضینا قسمت الجبار فینا، اے میرے پروردگار مجھے جہنم کا ڈر نہیں ہے، مجھے جنت کی لالچ نہیں ہے، مجھے جو مرضی ہے، میری جو خواہش ہے وہ کیا ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا، اے میرے پروردگار میں اس چیز پر راضی ہوں جو تو میرے حق میں فیصلہ کر دے، جو تو میرے حق میں فیصلہ کر دے میں اس بات پر راضی ہوں۔ اور یہی وہ کمال انسانیت ہے، یہی وہ کمال بشریت ہے کہ انسان راضی پر رضائے پروردگار ہو جائے۔ جب ایسی انسان اس منزل پر فائز ہوگا تب اس کا نفس اس قابل ہوگا کہ اس کو خریدا جا سکے، ورنہ پروردگار عالم نے کتنے بڑے بڑے مجاہدین اور سورما گزرے ہیں کہ میدان میں جولانی کر کے واپس آ گئے، کبھی کمان اٹھایا، کبھی تلوار اٹھایا، کبھی نیام میں رکھا، کبھی پہاڑ پہ بھاگے، کبھی قدم، ایسے افراد موجود تھے، لیکن پروردگار نے کسی اور کے نفس کو کیوں نہیں خریدا؟ پروردگار میدان میں صرف چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں انسان کے جوش و ولولے کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ پروردگار کی نظر میں وہ نفس قابل خرید و فروش ہے کہ جس کے اندر اتنا اطمینان پایا جاتا ہو کہ 40 برہنہ تلواریں ہیں مگر اطمینان کا عالم یہ ہے کہ ایسی نیند سویا کہ پوری زندگی نہ سویا تھا۔ اطمینان، اور یہی اطمینان جب کسی کے اندر آ جاتا ہے تو پروردگار اسی کو نفس مطمئنہ کہہ کے خطاب کرتا ہے۔ پریشان نفس کی کوئی ارزش نہیں ہے پروردگار کے ہاں، اس کے یہاں قابل خرید و فروش اگر نفس ہے تو وہ نفس جس کے اندر اطمینان ہو، نفس مطمئنہ ہو۔ اور نفس مطمئنہ وہی ہے کہ جو پروردگار کے ہر فیصلے پر راضی ہو۔ جب اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوں گے تو وہی ہمارا نفس مطمئن ہو جائے گا۔ اب میں یہاں سے گریز کرتا ہوں۔ دوسری بحث ایمان کی بحث ہو چکی نہیں، میں جملہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ کفار آئے اور آنے کے بعد کی جو ظاہری اعتبار سے ڈر یا لالچ کی بنا پر ایمان لے آئے اور نبی کے سامنے آگے کہا کہ آمنا، وقالت الاعراب آمنا، کہ جب وہ اعراب وہ جہلا کہ انہوں نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، فوراً آیت آ گئی کیا؟ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے قولوا اسلمنا، کہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ کیوں؟ لم يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ ابھی تمہارا جو بیان ہے یہ لقلقہ لسانی اور زبانی ہے، یہ ابھی تم یہ کہو، یعنی یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کسی کے اسرار کو فاش نہیں کرتا، کسی کے راز کو فاش نہیں کرتا ہے، لیکن وہ افراد ہی ایسے تھے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے رسول کہہ دیجئے کہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ضرور ہے، اور یہ فرق کیا ہے؟ تو ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ نبی کا دور ہے،
یہ نبی کا دور ہے، کفار و مشرکین مکہ ہیں جو ظاہری اعتبار سے آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایمان لے آئے، تو خدا کہلوا رہا ہے ان سے کہہ دو کہ نہیں، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ابھی تم ایمان کی منزل تک پہنچے ہی نہیں ہو۔ کیا چیز کم رہ گئی تھی کہ جس کی بنا پر، بہت توجہ، ان کے بیان میں، ان کے اقرار میں، ان کی گواہی میں کیا چیز کم رہ گئی تھی کہ جس کی بنا پر خدا سے وہ جملہ برداشت نہ ہوا اور فوراً جبرائیل کو بھیج دیا کہ نبی سے کہلوا دیا جائے کہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ایمان نہیں۔ وہ کیا چیز کم رہ گئی تھی جس کی بنا پر پروردگار نے اس کو برداشت نہ کیا کہ تم یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے؟ یعنی تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم مومن ہیں، تم یہ کہو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ کون ہے؟ کفار و مشرکین مکہ۔ جناب موسیٰ کے دور میں، بہت توجہ، میں بغیر کسی شعلہ بیانی کے آہستہ سے یہ بات کہوں کہ جناب موسیٰ کے دور میں بنی اسرائیل کا جو دورہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو کتنا پریشان کیا، کتنا ستایا اس راہ تبلیغ میں، لیکن جو افراد جناب موسیٰ پر ایمان لے آئے وہ پکا ایمان لے آئے، ان کے ہاں تزلزل نہیں تھا۔ جو گمراہ ہوئے وہ بالکل گمراہ ہوئے اور جو مومن ہوئے وہ بالکل مومن ہو گئے۔ ہاں، یہ قوم ضدی اتنی تھی، کفار و مشرکین مکہ کم ضدی نہیں تھے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، تاریخ میں ہے کہ جس وقت نبی نے 40 سال صبر کرنے کے بعد اپنے کردار کا لوہا، صداقت کا، امانت داری کا لوہا منوانے کے بعد جب کہا کہ تم ہم کو سچا مانتے ہو، کہا آپ کو بالکل سچا مانتے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی صادق نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی امین نہیں ہے۔ کہا اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے لشکر ہے پہاڑ کے، تم کہو مان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ابن عبداللہ ہم مان لیں گے۔ تب کہا کہ کہو کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ یعنی ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر جہاں اس بات کی بات آئی ہے انکار کر دیا۔ ضدی کتنے تھے کہ آپ معجزہ دکھائیے۔ دیکھیں، معجزہ مانگنا بہت توجہ چاہتا ہوں میں۔ ولی خدا صاحب منصب الہی اگر دعویٰ امامت یا نبوت کرتا ہے تو امت کے اوپر فوراً مان لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامنے دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگے۔ یہ امت کے اوپر ضروری ہے، اور جو مدعی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، ورنہ ہر آدمی کھڑا ہو جائے کہ میں رسول ہوں، ہر آدمی کھڑا ہو جائے کہ میں امام ہوں۔ اور پروردگار نے یہ جو معیار رکھا ہے کہ جو معجزات عطا کیے ہیں امام کو، ائمہ کو یا نبوت انبیاء کرام کو، یہ اسی لیے کہ اگر امت تم سے کہے تو تم کر کے دکھاؤ، اور جو کر سکے وہی ولی خدا ہے، اور جو اس طریقے کا کام نہ کر سکے وہ جھوٹا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے خود یہ معیار رکھا ہے۔ جناب موسیٰ کو ایک معجزہ دیا، جناب عیسیٰ کو ایک معجزہ دیا، جناب نوح کو، جناب داؤد کو، ہر ایک کو ایک خاص اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا۔ اور چونکہ ختم نبوت ذات پیغمبر پر ہے، لہذا اب پیغمبر اور پیغمبر کے بعد آنے والا جو یہ سلسلہ امامت ہے، اس میں وہ جتنے بھی معجزات اور کرامتیں اور صلاحیتیں ہیں وہ سب دے دی، اس لیے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، نعمتیں مکمل ہو چکی، عقلیں تمام ہو گئی ہیں۔ لہذا اب امت کے لیے ضروری ہے اور امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ امت جس چیز کا مطالبہ کرے امام وہ کر کے دکھائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر طاغوت اور ولی خدا میں فرق ہو جاتا ہے، کہ جو سلسلہ طاغوت کا ہے، باطل کا ہے، حکومتوں کا ہے، سلطنت کا ہے، وہ آج تک ایک بھی کمال نہ دکھا پائے، اور جو سلسلہ حق و حقانیت کا ہے، اولیاء الہی کا ہے، جب بھی امت نے کچھ بھی سوال کیا ہے بلا فاصلہ اس کا جواب دے کر کے اپنی امامت کو ثابت کر دیا۔ لیکن بحث ہماری جو چل رہی تھی، میں تفصیل میں نہ جاؤں، کہ جب نبی کے سامنے لوگوں نے کہا
کہ ہم ایمان لے آئے تو خدا نے برداشت نہ کیا کہ نہیں تم یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے ہو، تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے. کیا کم رہ گیا تھا؟ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو، جس کی دلیل موجود نہ ہو، جو حجت و برہان قاطع قرآن کے اندر موجود نہ ہو. تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. وَلَقَدْ قَصَصْنَا وَقَصَصْنَا عَلَيْكُمْ أَحْسَنَ الْقِصَصِ. یہ جو الفاظ قرآن مجید میں آیات آئی ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تمہارے لیے بہترین قصے لے کر کے آئے ہیں، بہترین داستان. تو یہ داستان کوئی افسانہ نہیں ہے، وہ حقائق کے اوپر مبنی ہے. لہذا نبی سے منع کروایا کہ تم یہ کہو کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، کہو اسلام لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ کے سامنے جو ضدی قوم تھی ویسے ہی ضدی قوم پیغمبر کے سامنے ہے. جناب پیغمبر اکرم ہے کہ جن کی قوم اتنی ضدی ہے کہ جب معجزہ دکھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس درخت سے کہو کہ یہ درخت اپنی جگہ چھوڑ دے. نبی نے کہا، اشارہ کیا، درخت نے اپنی جگہ چھوڑ دی. کہا کہو کہ یہ دوبارہ وہی واپس آ جائے. ایک کمال دکھانے کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں. نبی نے اشارہ کیا، وہ درخت دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا. کہا ابھی ہم نہیں مانیں گے. کہا اس سے کہیے کہ یہ آدھا چلا جائے آدھا یہی رہے. نبی نے اشارہ کیا، آدھا چلا گیا آدھا وہی رہا. کہا ابھی بھی نہیں مانیں گے. اس سے کہیے کہ جو یہ آدھا گیا ہے کہ دوبارہ آ کے متصل ہو جائے. یہ بار بار یہ طلب جو کر رہے ہیں یہ ضد کے اوپر دلیل ہے. بالکل ویسی ہی ضد کہ جیسی قوم جناب موسیٰ نے کیا تھا کہ ہر قدم پر ضد کر رہے ہیں کہ اپنے خدا سے کہیے ہمارے لیے یہ بھیج دے، اپنے خدا سے کہیے ہمارے لیے من و سلوہ نازل کر دے، ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے بھیج دے، ہمارے لیے 12 چشمے ظاہر کر دے. ہم الگ الگ قبیلے کے ہیں لہذا 12 راستے بنائیے. یعنی ایک کمال جناب موسیٰ دکھا رہے ہیں لیکن امت اتنی ضدی ہے کہ مان نہیں رہی ہے. مگر فرق اتنا ہے کہ قوم جناب موسیٰ جو ایمان لے آئی تو وہ پکا ایمان لے آئی، 2 مرحلوں میں نہیں کہ پہلے موسیٰ کے دین کو قبول کیا ہو اور خدا کو کہنا پڑا ہو کہ نہیں ابھی تم ایمان پر فائز نہیں ہوئے. لیکن پیغمبر اکرم کے زمانے میں جو قوم تھی پروردگار کو کہنا پڑا کہ تم کہو ابھی ہم ایمان نہیں لائے، ابھی اسلام لے آئے. فرق کہاں؟ وہاں کیا چیز پوری تھی، یہاں کیا چیز کم رہ گئی تھی. آئے بڑھ کے آواز دے گی کہ جیسے ہی جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا اور ایک مرتبہ موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بنا، سارے سانپوں کو نگل گیا. تو ایک مرتبہ وہ جادوگر کہ جو باطل پر تھے انہوں نے آواز دیا کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے خدا پر ایمان لائے. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم پروردگار پر ایمان لائے، موسیٰ پر، ہارون پر، نبوت پر بھی، وصایت پر بھی. وصایت پر بھی. یہاں پر جو ایمان لایا جا رہا ہے وہاں پر کیا موسیٰ کے اوپر بھی ان کے جانشین اور ان کے وزیر اور ان کے خلیفہ اور ان کے وصی پر ہارون کا نام بھی لیا. یہاں بھی 2 کلمے ہو چکے تھے، علی ولی اللہ باقی تھا. لا الہ. وہاں تینوں کلمہ ایک ساتھ ہو گیا. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم پروردگار کے اوپر ایمان لائے جو عالمین کا پالنے والا ہے، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر. یہاں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا اور کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے. پروردگار نے فوراً ٹوک دیا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ 2 کلموں سے کام نہ چلے گا. ابھی وصایت کو چھوڑ دیا. جب تک علی ولی اللہ نہ کہو گے پروردگار تمہیں اس بات کا حق نہیں دیتا کہ اپنے کو مومن کہہ سکو. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی خدا نے برداشت نہ کیا کہ جب تک علی ولی اللہ نہیں کہو گے تم اپنے کو مسلمان کہنے کا حق رکھتے ہو، مومن کہنے کا حق نہیں رکھتے. ورنہ خدا کیوں ٹوک رہا ہے؟
فوراً، یعنی ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں، وہی آ گئی، ہرگز نہیں کہہ سکتے تم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں بہت بڑا فرق ہے، اور ایمان بغیر ولایت کو قبول کی اور اقرار ولایت کے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور جب ممکن نہیں ہے تو مسلمان کے لیے جنت نہیں ہے، مومن کے لیے جنت ہے۔ بھائی مسلمان ہونے کے بعد جنت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، جزا مل سکتی ہے، ممکن ہے دنیا میں مل جائے، ممکن ہے برزخ میں مل جائے، لیکن وہ جنات عدن کہ جس کا ذکر ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ اب تصور کریں کہ وہ جنات عدن جو مومنین کے لیے ہے، تو پھر امیر المؤمنین کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جو صرف جنتی نہیں، قسیم النار والجنت ہے، قسیم النار والجنت ہی نہیں، قسیم الحق والباطل بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت ہی وہ ہے کہ جو نفاق اور کفر اور ایمان میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، دونوں اس کے مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور اس کے اوپر بھی بہت توجہ، ایک مطلب تو یہ ہے اور اس کے اوپر بھی روایتیں شاہد ہیں اور گواہ ہیں کہ جب دوزخ اور جنت میں جانے کی باری آئے گی، صحیح سند روایتیں کہ جس کی سند میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، فریقین نے اس کو لکھا ہے، بلکہ ہمارے جو علماء ان سے زیادہ جو ان کے محدثین ہیں سواد اعظم کے، انہوں نے بہت ہی کھل کے اس چیز کو لکھا ہے کہ علی قسیم النار والجنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دو طریقے کی روایتیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ پہلی تو یہ کہ علی وہاں خود کھڑے ہوں گے، جس کو چاہیں گے جنت میں بھیجیں گے، جس کو چاہیں گے روک دیں گے۔ یہی عین یہی الفاظ ہیں، جس کو چاہیں گے بھیج دیں گے، جس کو چاہیں گے روک دیں گے۔ اب تم کسی کو جتنا ہی بڑا مسلمان کہتے رہو، جتنا بڑا مومن اور مسلمان کہنا ہے کہتے رہو، یہ پتہ تو تب چلے گا جب در جنت پر علی کا سامنا ہوگا۔ ایک جس کو چاہیں گے بھیجیں گے، جس کو چاہیں گے روک دیں گے۔ دوسرا یہ کہ علی قسیم النار والجنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محشر تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم محشر میں جاؤ اور کہو کہ ہم بھی لائن میں لگ جائیں، کھڑے ہو کے دیکھیں کہ علی کس کو بھیج رہے ہیں، کس کو روک رہے ہیں، کس کو جہنم میں پھینک رہے ہیں، کس کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ نہیں، اتنی دیر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے پہلے ہی بتا دیا ہے اور قرآن پہلے ہی آواز دیتا ہے، اور نبی کی روایتیں بھی ہیں، الجنت للموحدین والنار للملحدین، کہ جنت ہمیشہ موحدین کے لیے ہے، الجنت للمؤمنین والنار للکافرین، کہ جنت مومنین کے لیے ہے اور جہنم کافرین کے لیے ہے۔ نبی نے پہلے ہی بتا دیا ہے، تمہیں وہاں تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی بزم میں علی کے فضائل چھیڑ دو، علی کا قصیدہ پڑھ لو اور چہرہ دیکھ کے پہچان لو کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ جس کا چہرہ کھل جائے اس کے دل میں ایمان ہے، جس کا چہرہ سکڑ جائے اس کے دل میں کفر و نفاق ہے۔ صلوات اتنے دن انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی دنیا میں دیکھ لو۔ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، مؤمنین کے لیے جنت ہے، منافقین کے لیے جہنم ہے۔ بس جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ جنتی ہے، اور جس کے دل میں، اب بات آ گئی تو ایک حدیث شاید میں نے پڑھا ہے اس سے پہلے، ہمارے بعض رفقا جو یہاں تشریف فرما ہے، پیغمبر اکرم کی روایت۔ بھئی جناب، میں نے ایک جملہ کہا تھا اور کہتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے خاص لگاؤ ہے اور ہر ایک کو لگاؤ ہے، اس لیے بھئی 2 شخصیتیں 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کا نام آتا ہے تو دل میں ایک ایسے سرور کی کیفیت آتی ہے۔ ایک نام جناب ابو طالب کا ہے، ایک نام جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ بھائی قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟
اور احسان ہے ان کا پوری کائنات کے اوپر۔ میں نے جملہ کبھی کہا تھا کہ ایمان ابو طالب کے اوپر بحث ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کسی ثابت چیز کو بار بار ثابت کیا جائے، اس لیے کہ ضدی لوگوں کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کثیر الشک کا کوئی علاج نہیں ہے، ویسے بہت زیادہ جو ضد کرتے ہیں ان کا بھی کوئی علاج ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو ہٹ دھرمی کہتے ہیں۔ ہٹ دھرمی پر کوئی آدمی اترا ہے اور حق کو کہتا رہے کہ جانتے ہوئے کہ یہ باطل ہے، تو اس کے سامنے کوئی منطق کام نہیں رہے گی۔ اور کس کے سامنے ہم منطق پیش کریں کہ جو خود اہل منطق نہ ہو، جو منطق جانتا ہی نہ ہو، اس کے سامنے ہم منطق کی دلائل پیش کریں، برہان کو سمجھائیں؟ ارے جو پیغمبر اکرم کی بزم میں رہنے کے بعد نہ جن کا دماغ صحیح ہوا، نہ جن کی زبان صحیح ہوئی، نہ جن کی فکر صحیح ہوئی، تو وہ ہمارے اور قرآن کی منطق کو کیا سمجھیں گے؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جناب ابو طالب کا ایمان کیا کہنا، ایمان اس وقت تک ایمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے جب تک ایمان ابو طالب پر ایمان نہ لے آئے۔ یعنی خود ایمان ہی ایمان نہیں بن سکتا، کیونکہ ایمان کی پرورش کی ہے ابو طالب نے۔ اب ذرا تصور کریں کہ وہ ایسے ایسے افراد، ایسے ویسے کہ جو واقعاً صنم قدوں کے ماہر پجاری تھے اپنے زمانے میں، اور جب یہ دیکھا کہ اب ان کا دین بڑھ جائے گا اور نہیں رکے گا مکے میں، تو اسلام لے آئے۔ اب وہ ساتھ میں ہجرت کیا ہو، اور چاہے وہ کہیں جا کے ساتھ میں چھپے ہوں، لیکن کمال یہ ہے کہ رحمت للعالمین ساتھ میں ہے، سید المرسلین کا ساتھ ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹے سے کیڑے کو دیکھ کے انسان ڈر جائے۔ جو انسان اتنے چھوٹے سے حشرے کو دیکھ کے، حشرات الارض میں سے ایک چھوٹے سی چیز کو دیکھ کر کے، پسترین مخلوق کو دیکھ کے اپنے کو اشرف ترین مخلوق کہنے والا ڈر جائے، وہ آدمی بھلا تلوار لے کر کے میدان میں جائے گا؟ کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اسی واقعے کو دیکھنے کے بعد آئندہ کا فیصلہ ہم پہلے ہی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ جنگ سے 2 سال پہلے کا ہے۔ جنگ کے بعد کا اگر واقعہ ہوتا تو یہ مانا جا سکتا تھا کہ وہ بہت بڑے جنگجو تھے، تلوار چلا لیتے تھے، لیکن کیڑوں سے ان کو الرجی تھی اور حساسیت تھی اور ڈر جایا کرتے تھے، اور ان کو کسی چیز کا فوبیا ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ فوبیا نہیں ہو گیا تھا، یہ 2 سال پہلے کا معاملہ ہے۔ 2 سال پہلے کہ جو عالم جوانی میں ایک حشرے کو دیکھ کر ڈر جائے، وہ مرحب و اندر کے مقابلے میں تلوار لے کر کے کیا ٹک پائے گا؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کیا کہنا ہے؟ واہ شعب ابی طالب یا اعلان رسالت 13 سال 13 سال میں نے اس لیے کہا کہ 2 سال اس میں سے آپ ادھر کم کریں، کیونکہ 3 سال وہ مخفی تبلیغ اور 20 سال نبی کی عین تبلیغ علنی، اور 2 سال پہلے جناب ابو طالب کی وفات ہجرت سے 2.5 سال پہلے۔ لہذا کمال یہ ہے کہ اب ایک مثال چھوٹی سی میں دے دوں، جناب مولائے کائنات رسول اسلام سے کتنا چھوٹے تھے آپ سب جانتے ہیں، ہمارے دوسرے جوان بھی جانتے ہیں، لیکن مجلسیں سنتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری فرشادہ کی برکت بھی یہی ہے کہ ہمارے بچے سے لے کر کے ضعیف تک کو فرشازہ پر بیٹھنے میں فخر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں علم سکھایا جاتا ہے۔ 30 سال چھوٹے ہیں، 30 سال، 1-2 سال نہیں۔ حفاظت میں جناب ابو طالب کا کام کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے علی کو رسول کی جگہ، رسول کو علی کی جگہ صلح دے رہے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے یہاں پر اعتراض نہ کرے کوئی کہ مولانا یہ آپ تو اس وقت کی بات کرو، اس وقت کی بات نہیں۔ جب نبی 14 سال 13 سال کے تھے، 11 سال کے تھے، 12 سال کے تھے، 16 سال کے تھے، یہ وہ سفر ہیں کہ جو آپ نے یمن اور شام کی جانب کیا ہے پیغمبر اکرم نے۔
تو بحیرہ جیسے افراد نے پہلے سے بتا دیا تھا جناب ابو طالب کو کہ ہوشیار رہیے گا، ممکن ہے کہ لوگ ان کو اغوا کر لیں، ان کو قتل کر دیں، اس لیے کہ میں ان کے اندر وہ علامتیں دیکھ رہا ہوں کہ جو آخری نبی کی علامتیں ہیں، لہذا خطرہ اس وقت سے لاحق تھا۔ جناب ابو طالب حفاظت کر رہے تھے، لیکن ذرا تصور کریں کہ علی 30 سال چھوٹے ہیں، جب رسول 40 سال کے ہوئے تو علی 10 سال کے ہوئے، علی 10 سال کے ہوئے، جب رسول 42 سال کے ہوئے تو مولا علی 12 سال کے ہوئے۔ معاذ اللہ، رسول کوئی پستہ قد نہیں تھے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں، کمال یہ ہے کہ سارے مورخین نے یہ لکھ دیا کہ ابو طالب رات کی تاریکی میں مولا رسول کی شادی ہو بھی چکی تھی، کہ رات میں بستر بدل دیتے تھے کہ دشمن کو پتہ نہ چلے، اور چادر ایک جیسی ہے، رسول کی چادر علی کے اوپر، علی کی چادر رسول کے اوپر۔ کیوں بستر بدل دے رہے ہیں؟ تاکہ اگر رسول کو سمجھ کے کوئی قتل کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے۔ ارے کیسا کمال تھا ابو طالب کا! تعجب ان افراد کے اوپر ہے کہ کیسے تھے کہ 42 سال 40 سال کے کے بستر کے اوپر ایک 10 سال کا بچہ لیٹ جائے، اور 10 سال کی جگہ پر 40 سال کا انسان لیٹ جائے، اور دنیا دیکھنے والی نہ قد سمجھ پائے، نہ وزن سمجھ پائے، نہ حجم سمجھ پائے۔ ایک ہی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو جس میں علی کا یہ کمال تھا کہ جب رسول کے بستر پر لیٹے تو رسول نظر آئے، چاہے بچپنا ہو چاہے جوانی ہو، اور یا تو اگر اس کو نہیں مانتے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کے دستے مبارک میں یہ اثر تھا کہ علی کو ہاتھ لگا دے تو رسول دکھائی دے، رسول کو ہاتھ لگا دے تو علی دکھائی دے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ظاہری اعتبار سے کوئی آ کے کہے یا ابو طالب میں آپ برابر کے انسان کو بدلیں تو کوئی بات ہے، ایک بچے کو ایک بڑے کی جگہ، بڑے کو ایک بچے کی جگہ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ علی جو فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں ہے کہ میں رسول سے اتنا قریب تھا، اور قریب کیوں نہ ہو بھئی، رسول نے اپنے آغوش میں پالا ہے، اپنے گھر میں جناب خدیجہ نے پالا ہے، کہ میں رسول کے سانسوں کی گرمی اور بدن کی خوشبو محسوس کرتا تھا ہمیشہ، یعنی اپنے سینے سے لگا کے رسول رہا کرتے تھے، ایسی قربت۔ دیکھیں بلا فصل کا مطلب ہی یہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اصل بلا فصل کا مطلب یہی ہے۔ ایک بلا فصل یہ کہ نبی کے بعد علی، نبی کے بعد تو علی ہی ہے، لیکن ہم نبی کے ساتھ علی کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ علی کی امامت ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے شروع ہوئی ہے خلافت نبی کے بعد، لیکن جس وقت نبی کا کلام حجت تھا علی کا کلام حجت تھا، اس لیے کہ وہ بھی معصوم تھے یہ بھی معصوم تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ابتدائے منصب نبی کی وفات کے بعد ہے ظاہری اعتبار سے، لہذا یہ وہ کمالات ہیں، وہ چیزیں۔ میں بحث میری دوسری چل رہی تھی، میں پلٹوں وہاں پر کہ مومنین کے لیے یہ سب بشارتیں ہیں، اور اس کے بعد کا مرحلہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اعمال صالحہ بھی انجام دیں۔ یہ اعمال صالحہ، اب اس کی وقت کا نہیں ہے اس کی وضاحت کا، صرف ایک بات کہہ کے اور اپنے مسائل لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہر انسان کا وہ عمل، کیونکہ عمل کی کئی اقسام ہیں، عمل خالص ہو تو عمل خالصہ کہا جائے گا، عمل صالح ہو تو عمل صالحہ کہا جائے گا،
عمل حسن ہو تو اعمال حسنہ کہا جائے گا، برا ہو تو سیئہ کہا جائے گا، برا کہا جائے گا، قبیح ہو تو اعمال قبیحہ کہا جائے گا، جمیل ہو تو اعمال جمیلہ کہا جائے گا۔ یہ سب الفاظ مترادف نہیں ہیں، عربی زبان میں یا قرآن نے کبھی مترادف الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اس کی فصاحت اور بلاغت کا کمال ہے کہ جو لفظ جہاں استعمال کر دیا ہے وہ وہیں پر فٹ ہو سکتا تھا۔ اعمال صالحہ کیا مطلب؟ یعنی صلاحیت رکھتا ہو اس بات کی کہ وہ انسان کو جنت تک لے کے چلا جائے۔ اعمال صالحہ، شاید میں نے کبھی مجلس میں کہا تھا کہ قرآن مجید میں جب شیطان نے وعدہ کیا تھا نکالتے وقت، اس کو جب پروردگار نے کہا کہ فخرج انک رجیم، تو چلا جائے یہاں سے، بھاگ جائے یہاں سے، تو راندہ درگاہ ہے۔ رجیم یعنی پتھر مارنا۔ قرآن مجید میں شہاب ثاقب رجوما للشیاطین کہ یہ ٹوٹتے ہوئے ستارے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں شہاب ثاقب، یہ حقیقت میں وہ رجوما للشیاطین ہیں کہ شیاطین کو پتھر مارنا۔ لہذا جب وہ نکالا جانے لگا تو اس نے کیا کہا کہ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں سب کو، اجمعین کا لفظ ہے یعنی اجمعین تاکید در تاکید، زور دے کے کہ ایک بھی کوئی بچنے نہیں پائے گا، سب کو میں بہکا دوں گا، إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصُونَ۔ دیکھیں ایک ایک حرف کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کہتا الا عبادک المخلصون تو یہ ہو جائے بھائی جو تیرے مخلص بندے ہیں، نہیں، الا عبادک مگر وہ تیرے بندے، منہم المخلصون جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو مخلص ہیں، مخلص نہیں ہیں۔ شاید میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں اس سے پہلے، کیوں؟ اس لیے کہ خلوص کی دو تیری چیزیں ہیں خالص ہونے کی۔ ایک وہ ہے کہ انسان اپنے کو خود خالص بنا لیتا ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتا ہوں 3 رکعت مغرب کی قربتاً الی اللہ خالصتاً لوجہ اللہ، کہ ہم صرف اور صرف خلوص کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں خدا کے لیے، یہ ہم نے اپنے عمل کو خالص بنا دیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، قرآن کی جو آیتیں ہیں کہ ہم نے اپنے چہرے کو کر لیا ہے اس انسان، اس ذات، اس پروردگار کی طرف کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے یہ خلا بنایا، فطرت ایجاد کی ہے، شگاف پیدا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم خالص ہیں، ہمارا ہر عمل خالص لوجہ اللہ ہے، خالص ہے اللہ کے لیے۔ تو اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ ہمارا کچھ کمال نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہم نے پرہیز کر لیا، زور دے دیا ہے اپنے اوپر، ہم نے اپنے عمل کو خالص بنا لیا پروردگار کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو شیطان کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہکاؤں گا سب کو، مگر ان کو کہ جس نے اپنے عمل کو خالص بنا لیا ہے، بلکہ مخلصین کا لفظ نہیں ہے، مخلصون کا لفظ ہے، مخلصین کا لفظ ہے، یعنی مخلصین وہ ہے جو اپنے عمل کو خالص بنائے خدا کے لیے، مخلص وہ ہوتے ہیں کہ پروردگار کی نگاہ انتخاب جن کو خالص بنا دے۔ یعنی شیطان وہ خالصین کے سامنے عاجز نہیں ہوتا، ان کے سامنے عاجز ہوتا ہے جس کو پروردگار نے خالص بنا دیا ہے، اور وہ صرف اہل بیت ہیں۔ الا عبادک منہم المخلصون، جو خالص، جن کو پروردگار نے خالص کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے، ان کے لیے جنات عدن ہیں، ان کے لیے کوثر و تسنیم و سلسبیل ہے، ان کے لیے کوثر کی موجیں ہیں، جنت کی بہاریں ہیں۔ ورنہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ابدیت خالدین فیہا یہ سب کچھ کسی انسان کو ویسے ہی مل جائے صرف کلمہ شہادتین پر نہیں۔ بات آ گئی ہے تو میں اس کو کہہ کے اور بات ختم، جو کہ سلسلہ ہے، اس لیے یہ حدیث بھی آپ کی سنی ہوئی ہے کہ جناب قندوزی نے اپنی کتاب ینابع المعدت میں تفصیل سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور وہ روایت کیا کہ جس میں یہ بیان ہوا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، پہچان لو یہ حسین ہے۔
تو قندوزی نے مکمل روایت نقل کی ہے، شاید روایت اور طولانی بھی ہو کسی مترک میں، لیکن یہاں پر جو اس نے نقل کیا ہے انہوں نے واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ سد الابواب الا بابا کا حکم آ چکا ہے۔ اے نبی، یہ جتنے ہمسائے اور پڑوسی ہیں مسجد کے کہ جو آپ کے ساتھ وہاں سے کسی بھی وجہ سے نکل کے بھاگ کے چلے آئے اور آپ نے اجازت دے دی ہے اور مسجد میں سب نے اپنا اپنا دروازہ کھول لیا کہ باہر سے گھوم کے آنا نہ پڑے، جیسے ہی اذان کا وقت ہو فوراً اپنے گھر سے مسجد میں آ جائیں۔ اب تک برداشت کر لیا، لیکن ان سے یہ کہہ دیجئے، بہت توجہ چاہوں گا، یہ جتنے بھی آس پڑوس میں بسے ہوئے ہیں کہ جو سب اپنے گلے میں تمغہ لٹکائے ہوئے ہیں، بڑا بڑا شیلڈ، کیا ہے کہ سابقون السابقون ہیں، اسلام میں سابق ہیں، ان سے کہہ دیجئے نبی کہ یہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس حالت میں بھی چاہے مسجد میں آ جائیں۔ سد الابواب الا بابا، سارے دروازوں کو بند کر دیجئے سوائے در علی کے۔ فسد الابواب الا بابا، حکم آیا، نبی نے فٹ سے سارے در چنوا دیے۔ فسد الابواب، سارے دروازے بند ہو گئے، الا بابا یعنی الا بابا علی، سوائے در علی کے۔ اب در علی کھلا ہوا ہے، آیت تطہیر آ چکی ہے، طیب و طاہر ہیں، طہارت کی سند بھی ہے، سب کچھ ہے، لہذا جب چاہ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں کھیل رہے ہیں حسین مسجد میں، بھائی حسنین ہیں، ان کا مقام مسجد سے کم بھی نہیں ہے، مسجد سے کم ان کا مقام نہیں ہے۔ بھائی جب باپ کو یہ کہا جا سکتا ہے، نبی نے کہا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، کہ آپ کا مقام کعبے کے برابر ہے، تو حسنین کو بھی کہا جا سکتا ہے کعبے کے برابر، تو مسجد سے بھی بالا تر ہو گیا ان کا مقام۔ نواسا جب دل چاہا مسجد میں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کبھی حالت سجدہ میں پشت رسالت پر ہیں، کبھی دوش رسالت پر ہیں، کبھی منبر پہ نبی خطبہ دے رہے ہیں، چڑھ کے گود میں بیٹھ گئے، اور نبی منع بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی منع کریں گے تبھی جب حکم پروردگار آئے گا، وما ینطق عن الہویٰ مہر لگی ہوئی ہے، نبی اتار بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا کوئی عمل بغیر حکم پروردگار کے ہو نہیں سکتا، چاہے پشت پہ آ جائیں حالت سجدہ میں، چاہے دوران تقریر جا کے اوپر ممبر پہ گود میں بیٹھ جائیں، ممبر ان کا ہے، ان کے نانا کا ہے، ان کے باپ کا ہے، کوئی اتار نہیں سکتا، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں اتار سکتے جب تک حکم پروردگار نہ ہوگا۔ اب واقعہ آپ جانتے ہیں کہ نواسا آیا اور گرنے لگا، نبی نے خطبہ توڑا، منبر پہ پہنچ گئے، لے گیا آغوش میں، اور اس کے بعد ساری باتیں چھوڑ کے کہا ھذا حسین فاعرفوہ۔ کون نہیں پہچانتا تھا مسجد میں؟ بھائی اگر کوئی معمولی بچہ ہو، روزانہ بھئی 1000 کے مجمع میں ہمارے ساتھ آ رہا ہے، مجلس میں شرکت کر رہا ہے، ہم لے کے چلے جانے تبرک لے کر کے، تو ممکن ہے کہ کوئی ممکن ہے کہہ دے کہ بھئی اس کو ہم نہیں پہچانتے کس کا ہے، لیکن میں ہی خطیب ہوں، میں ہی امام ہوں، اور وہ بچہ روزانہ کبھی میرے دوست پر بیٹھا ہو، کبھی ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے، کبھی حالت سجدہ میں پشت کے اوپر سوار ہو جائے، تو سارا مجمع دیکھے گا کہ یہ بچہ کیسا ہے بھائی، لہذا سب پہچانتے ہیں، اور وہی دروازہ جو کھلا ہوا ہے وہیں سے آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی نے کہا نہیں، ھذا حسین فاعرفوہ، اس حسین پہچان لو۔ صرف یہی نہیں، آگے فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ وفضلوہ وانصروہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، اس کی فضیلت کا اقرار کرو، اور مدد وقت پڑے اس کی مدد کرو۔ ھذا حسین جدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ وابوہ فی الجنہ واختہ فی الجنہ واخوہ فی الجنہ۔ اسی طریقے سے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ھذا حسین محبہ فی الجنہ ومحب محبیہ فی الجنہ، یہ حسین وہ ہے جس کا نانا بھی جنتی ہے، جس کا دادا بھی جنتی ہے، جس کی دادی بھی جنتی ہے، جس کی نانی بھی جنتی ہے، جس کا باپ بھی جنتی ہے، جس کی ماں بھی جنتی ہے، جس کا چچا بھی جنتی ہے، جس کی پھوپھی بھی جنتی ہے، جس کا بھائی بھی جنتی ہے، جس کی بہن بھی جنتی ہے، جس کے چاہنے والے بھی جنتی ہے، اور چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں۔
لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کہا جدہ فی الجنہ. یہ نہیں کہا کہ اس کا نانا جنتی ہے. جد مطلق استعمال کیا ہے کہ جس میں نانا بھی شامل ہے، جس میں دادا بھی شامل ہے. ایسی جنت پر ہمارا سلام ہو. جدہ فی الجنہ کہ جس میں نانا بھی شامل ہے، دادا بھی شامل ہے. اب جو نبی جس کے دادا کو جنت کی بشارت دے رہا ہو، جدتہ دادی بھی جنتی ہے، نانی بھی جنتی ہے. ہمارا سلام ہو کہ نبی نے اگر یہ حدیث ارشاد نہ فرمائی ہوتی تو شاید دوسری جو خواتین ہیں ان کو بھی شامل کرنے کا موقع مل جاتا. لیکن ہمارا سلام ہو خدیجہ تیری عظمت کے اوپر کہ حسین کے توسط سے جب جنتی ہونے گئی بشارت بھی دی ہے تو صرف خدیجہ کو دی ہے. خدیجہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی سند موجود نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر خواتین جنت کی نہیں ہیں، لیکن جو بشارت ہے وہ صرف ایک کے لیے فی الحال. ورنہ جناب ام سلمہ کیا کہنا. بس یہ ایام جو چل رہے ہیں، جنت سب سے پہلا شرف جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہے، اور خود بانیان مجلس جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے سرزمین قم پر، وہ بھی جناب معصومہ قم کے جوار میں نزدیک، کہ 2-3 شرف ایک ساتھ یہاں جمع ہیں. پہلا شرف تو روایتیں کہتی ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں. دوسرا شرف یہ ہے کہ جنت کا دروازہ کہیں کھلتا ہو یا نہ کھلتا ہو، فرش اعضا پہ ضرور کھلتا ہے. بھائی 8 دروازوں میں سے 3 تو نکل گئے، قوم کے لیے مخصوص ہو گئے. پھر فرش اعضا کا براہ راست جو راستہ ہے دروازے تک جنت کے، وہ فرش اعضا ہے. لہذا کم سے کم 2-3 اس میں اور شامل کر لیجئے. تو اس وقت کی ہماری مجلس کم سے کم 4-5 دروازے تو جنت کے کھل ہی رہے ہیں. یہ تو پکی بات ہے، کیونکہ میں نے کسی مجلس میں یہ کہا تھا کہ بھئی ہم تو حسینی ہیں، ہم علوی ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، حسین کے عزادار ہیں، علی کی محبت ہمارے دل میں ہے. اس لیے ہم کو کوئی کہے گا بھی نہیں کہ تم مومن اپنے آپ کو مت کہو. ہم تو فخر سے کہہ سکتے ہیں مومن بس ہم ہی ہیں. نہیں، ایک جملہ اور شاید تھوڑا سنگین ہو، وزنی ہو زیادہ، لیکن میں ان افراد کے لیے کہ جو واقعاً علی کے چاہنے والے ہیں اور مولا علی کے احکام پر عمل بھی کرتے ہیں، کہ اگر ہم جنت میں نہ جا سکے تو کوئی نہیں جا پائے گا. نہیں، حقیقت ہے. اس لیے کہ بھائی لیکن شرط ہے کہ علی کے احکام پر بھی، ان کا حکم پر عمل بھی کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور کہتے ہیں جنت ہماری ہے. نہیں، ان شرائط کے ساتھ کہ ہم ان کو مفترض الطاعہ مانیں، ان کی اطاعت اپنے اوپر واجب مانیں، اور جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں. تو پھر ہمارے علاوہ اگر ہم نہ گئے تو کوئی نہیں جا ہی نہیں پائے گا. اس لیے کہ سب سے پہلا حق تو ہمارا ہی ہے. اگر ہم اس لائق اپنے کو بنا لیں، علوی حسینی کہلانے لائق بن جائیں. اب جب ہماری فرش اعضا کا یہ مقام ہے تو پھر خود میدان کربلا کا کیا مقام رہا ہوگا. شاید یہی وجہ تھی کہ انصار حسینی جنت پر قانے اور راضی نہیں تھے، حسین کے قدموں پر راضی تھے. انصار حسینی کے لیے صرف جنت بس نہیں تھی، ورنہ جنت بس ہوتی تو حسین کہہ رہے تھے کہ میں نے جنت تمہارے لیے فکس کر دی ہے، معین کر دی ہے، ضمانت میں لے رہا ہوں، چھوڑ کے چلے جاؤ. چلے گئے ہوتے، لیکن نہیں. در حسین جنت سے کہیں زیادہ بالا تر ہے، اس لیے کہ جو یہاں تک آ گیا جنت خود اس تک آ جائے گی. مگر ہاں، یہ جنت جو کربلا والوں نے تقسیم کی ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں.
بڑی مشکلات اور مسائب برداشت کرنا پڑے ہیں۔ کون سمجھ سکتا ہے ان مسائب اور مشکلات کو کہ جو میدان کربلا میں ہوئے ہیں؟ 3 دن کی بھوک پیاس، شدت کی گرمی، محاصرہ چاروں طرف سے، تیروں کی بارش، چھوٹے چھوٹے بچے، العطش العطش، کیسے افراد تھے۔ میں حسین نے اسی لیے تو کہا تھا افیکم، آپ نے وہ جملہ ہے کہ تم میں کیا کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ جب اپنے 6 مہینے کے لال کو اپنی آغوش میں لے کر کے پہنچے تھے اور کہا تھا میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اسے 2 قطرے آپ دے دو، تو امام نے کیا کہا تھا؟ 2-3 جملے ہیں۔ ایک تو یہ کہ افیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ تم میں کیا کوئی صاحب اولاد ہے کہ جو اپنے بچے کی پیاس کیسے انسان برداشت کرتا ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ایسی مشکلات، ایسے مسائل و آلام۔ اب بات آ گئی ہے جناب علی اصغری کے مسائل۔ کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد کہ جو اپنے قدموں سے چل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ولولہ جنگ کہ حسین کی آواز استغاثہ کو سن کر کے اتنا زور سے مچلا ہے کہ جھولے سے گر گیا۔ وہ بچہ کہ جس کے بارے میں حسین یہ فرما رہے ہیں اما ترونہ کیف یتلذذ عطشانہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو میرا بچہ پیاس سے کیسے مچل رہا ہے؟ تلذی کی تشریح آپ لوگ سن چکے ہیں کہ مچھلی منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، یعنی اصغر کے اب ہاتھ پیر میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی۔ 6 مہینے کا جسم کتنا نازک، ماں کا دودھ خشک ہو چکا، پانی مل نہیں رہا ہے، کس طریقے سے ماں نے شب عاشور بہلایا ہوگا یہ کوئی رباب کے دل سے پوچھے۔ لیکن حسین کے حلمن کی آواز، اصغر تڑپ کے جھولے سے گر گئے۔ خیمے میں کوہرام مچا، مولا پلٹ کے در خیمہ پر آئے زینب میری موجودگی میں آخر رونے کا اور گریے کا سبب کیا ہے؟ بہن نے کہا بھیا آپ کی صدا میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین سمجھ گئے، حسین سمجھ گئے اے عزادارو، جب میدان کارزار ہو، گولیاں چل رہی ہوں، تلوار چل رہی ہو، تو انسان یہی سوچ کے جاتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں یا مار دیں گے یا مارے جائیں گے۔ بھائی ہر ملک کا یہ قانون ہے۔ جناب قاسم کو جناب ام فروہ نے بھیجا تو اس یقین کے ساتھ کہ میرا بچہ شہید ہو جائے گا، جناب علی اکبر کو بھیجا تو اس امید اور یقین سے کہ میرا بچہ شہید ہو جائے گا۔ لیکن جب رباب نے اپنے بچے کو حسین کی آغوش میں دیا ہے تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بچہ شہید ہو جائے، اس لیے کہ وہ تو کوہنیوں چل بھی نہیں پاتا ہے، وہ تو گھٹنیوں چل وہ تو بیٹھ بھی نہیں پاتا، وہ چلنے کے لائق نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بڑی خوشی خوشی رباب نے اپنے اصغر کو حسین کی آغوش میں دے دیا۔ روایتیں کہتی ہیں 2 بچے کہ دونوں کم سنی میں، عبداللہ رضی اور جناب علی اصغر، اور دونوں کی گلے پہ تیر لگا، دونوں کربلا میں ایک انداز سے شہید ہوئے۔ لہوف میں دونوں روایتیں موجود ہیں یا مقاتل میں، لیکن حسین نے آبا کا سایہ کیا ہے، تمازت آفتاب ہے، لے کے میدان کارزار میں آئے ہیں، آبا کا دامن پلٹ دیا۔ اے فوج جفاکار دیکھو میرا بچہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، یہ جاں بلب ہے، قریب ہے اس کی جان نکل جائے، اس کو 1 قطرہ آپ دے دو۔ لیکن جو آواز گونجی ہے وہ کیا؟ اینا حرمنا اختار کلام الحسین، خدا لعنت کرے پسر سعد کے اوپر کہ اس نے نعرہ لگایا حرمنا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہائے قیامت آ گئی، کتنا بڑا غضب ہو گیا۔ ہائے حسین کے چہرے پر آثار شکستگی نمودار ہے، حسین نے
حبیب کی میت اٹھائی مگر کبھی ہمیں اولاد کو نہ پکارا، ارے عباس کے شانے اٹھائے مگر اپنے چاہنے والوں کو نہ پکارا، جوان کی میت اٹھا نہ سکے مگر ہاں علی اصغر کو اپنے آغوش میں لیا تو آواز دی، شیعتی مہما شربتم معاذر فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فانتظرونی، ہائے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی، اے میرے شیعوں ارے کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو اس منظر دیکھتے کہ میں اپنے 6 مہینے کی جان کے لیے ارے کیسے پانی مانگ رہا تھا مگر پانی نہ دیا، ارے غضب ہو گیا اور مولا نے ارے 3 پل کا تیر چلے کمال میں چھوڑا، ارے اصغر کے ننھے گلے کا نشانہ لیا، ارے سنسناتا ہوا تیر چلا، ارے حسین تو اس وقت سکتے میں کہ جب گلے پر تیر لگا، ارے فانقلب الصبی، ارے تیر اتنا وزنی تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھ میں مر پلٹ گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، ارے اب حسین تیر نکالے تو کیسے، ارے ایک مرتبہ 5ویں امام کی روایت ہے کہ خون کو چندو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکا جس کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرا، ارے خیمے کی جانب چلے، اے عزادارو ہائے اعمال عاشورہ کا جز ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصغر کی شہادت میں کتنا درد تھا، 7 مرتبہ آگے پیچھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے عزادارو ہائے در خیمہ پر آگے آواز دی رباب، ارے سکینہ دوڑ کے آ گئی، اے بابا آپ بھیا کو پانی پلا لائے، ارے میں پیاسی رہ گئی، حسین جواب دے تو کیا بس ابا کا دامن پلٹ دیا، ارے بچی زمین پہ تڑپنے لگی، ہائے میرا اصغر، ارے ماں کی نظر پڑی صرف ایک ہی فکرہ کہا، اب بنیا اب مثلوں کا ینہر، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں، ہائے رباب نے تیر کو دیکھ لیا، نشان تیر دیکھ لیا، حسین کو تربت بناتے دیکھ لیا، لیکن اے عزادارو ہائے رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ ایک ننھا سا سر وہ بھی نیزے کے اوپر، ارے کربلا سے کوفے سے شام تک، ارے جس کو 2 مرتبہ ارے شہید کیا گیا، جسے 2 بار دفن کیا گیا، ایک بار حسین نے دفن کیا، ایک بار سید سجاد نے دفن کیا، ہائے ہمارا سلام ہو رباب کے اجڑی پان ان کی ویران آغوش پر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہمارے والدین اور مومنین کے گناہوں کو بخش دے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل مرحمت فرما۔ خود التماس دعا کہی گئی ہے، ہم جناب عظیم امروہی صاحب کے فرزند جو بیمار ہیں اور آج اطلاع ملی ہے خود میرے خسر معظم بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں اچانک، لہذا بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ جتنے بھی مریض ہیں علی کے چاہنے والے بالخصوص یہ بیمار مورد نظر جلد سے جلد شفا مرحمت فرما، پروردگار مؤمنین کی حفاظت فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔